زہرا بتائیے گا، اب تک کی جو پولیس انویسٹیگیشن ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے اب تک عادل زمان نہیں پکڑا گیا جو کہ اس قتل میں برابر کا شریک ہے. قدم قدم پہ وہ عادل زمان کے ساتھ تھا. اب تک اس کو پکڑا ہی نہیں گیا. اور نہ صرف عادل زمان بلکہ عاطف کی بیوی آمنہ اس سے بھی کوئی تفتیش نہیں کی گئی ہے. اس کو پکڑا ہی نہیں گیا اور وہ آرام سے میدان میں بیٹھی ہے. آمنہ بھی اس جرم میں شریک تھی؟ دیکھیے جس کی بیوی ہے اور بیوی ہوتے ہوئے آپ کا لائف پارٹنر ہو اور وہ کرمنل ہو، اس کے کیا ارادے ہوں اور وہ کیا جھوٹ پہ آپ کے جھوٹ میں ہمیشہ سے ساتھ دیتی آئی ہو، آپ کے ہر جھوٹ پہ پردہ ڈالتی آئی ہو، تو وہ یقیناً برابر کی اس میں گنہگار اور برابر کی شریک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے باہر کچھ مشکوک افراد بھی، گاڑیاں بھی آتی ہیں، تو یہ آپ نے پولیس کو رپورٹ کیا ہے کبھی؟ جو آپ سے اب ملاقات ہوتی ہے پولیس والوں کی، ان کو بتایا ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کے بہت سے لوگوں نے نوٹس کیے، میں نے خود سے نہیں دیکھے کیونکہ میں عدت میں ہوں اور میں اپنے گھر میں جب بہت کوئی مجھے خاص جگہ اگر جانا ہوتا ہے، لائک مجھے پریس کلب جانا تھا، مجھے کورٹ جانا ہو، تب میں گھر سے نکلتی ہوں، ورنہ میرے گھر سے نہیں نکلنا ہوتا. میری جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی پولیس کے افسران سے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے مجھے جب بھی باہر نکلنا ہے، اگر اس طرح کا کچھ ہے تو آپ مجھے تب گن مین دے دیجیے. ادروائز جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو افراد ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں، عادل نہیں پکڑا گیا، اس کے پیچھے جو بھی افراد ہیں یا جو بھی طاقتیں ہیں جو اس میں شامل ہیں، وہ یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گی. ہماری جانوں کو مجھے اپنے لیے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے بچے کے لیے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی کے لیے ڈر لگتا ہے. کون ہے عادل زمان کے پیچھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی طاقتیں ہیں جو اس کو بچانا چاہتی ہیں؟ دیکھیے پولیس اس بارے میں تفتیش کرے تو پولیس بہتر طریقے سے ان افراد کو پکڑ سکتی ہے اور پکڑنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بڑی طاقتیں نہیں ہوتی تو عاطف زمان ایک اینکر کو مارنے کی غلطی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ یقیناً ہوگا جب وہ اتنا شاطر ہے تو اتنا تو دماغ بچہ نہیں تھا نا کہ اینکر کو مار کے وہ اس کو لگتا تھا وہ بھاگ جائے گا، لیکن پکڑا جانا تھا پھر بھی کام کیا. اس کا آپ ایٹیٹیوڈ بھی دیکھیے جو وقتاً فوقتاً نظر آتا ہے کہ وہ بڑا ریلیکس بھی نظر آتا ہے اور اس کو کسی طرح کا ڈر نہیں ہے، نہ اس کو نہ اس کے گھر والوں کو. جس طریقے سے وہ آپس میں ملتے ہیں اور مسکرا کے ملتے ہیں، پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے، یا انہوں نے قتل جب کرنا ہوگا تو کہا ہوگا کہ تم مارو ہم بیٹھے، شاید یہ وجہ. کون ہے اس کے پیچھے یہ میں نہیں جانتی، یہ پولیس کا کام ہے کہ پولیس دیکھے، کیونکہ اس آدمی کے پیچھے، اس درندے کے پیچھے جو بھی افراد ہیں، اس دہشت گرد قاتل کے پیچھے جو بھی افراد ہیں، جو بھی طاقتور لوگ ہیں، جو بھی طاقتیں ہیں یا جو بھی ریکٹ ہے، اگر ان کو نہیں پکڑا گیا، آج میرا گھر برباد ہوا، آج خضر بھائی کا گھر برباد ہوا، کل کو یہی لوگ اپنے نام بدل کے اور طریقے بدل کے یا انہی طریقوں کے ساتھ دوسرے اور طریقوں کے ساتھ یہ اور کسی علاقے، کسی قصبے، کسی شہر میں جائیں گے، وہاں پہ بھی لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے. اور جب ان لوگوں کی حقیقت لوگوں پہ کھلے گی کہ یہ فراڈ تھے، اور جب وہ لوگ اپنا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے پیسے دے دیں، تو یہ معصوم لوگوں کو جان سے مار دیں گے، تو پھر ذمہ دار کون؟ اچھا زارا، آپ لوگوں نے جو پیسے انویسٹ کیے تھے، آپ سمیت اور بھی دیگر اینکرز نے پیسے انویسٹ کیے تھے، ان کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ تھے. یقیناً سارے پیسے آپ لوگوں کے نہیں تھے، آپ لوگوں کے پاس بھی پیسے لوگوں نے لگوائے ہوئے تھے، بہت غریب لوگ بھی تھے اس میں. تو کیا اب وہ، چونکہ مرید تو اب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا اب آپ کو کوئی اس حوالے سے تنگ کر رہا ہے؟ کوئی انویسٹر آ کے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا پیسوں کی؟ مجھ سے کسی نے ابھی تک تو رابطہ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ جو افراد، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی افراد، دیکھیے میرا سرمایہ، بالکل کائنات، میرا سب کچھ میرا شوہر ہے جو شوہر چلا گیا. پیسوں کے جو معاملات ہیں، جس کو جو بھی خدشات ہیں، جو بھی ان کی تحفظات ہیں، کیونکہ یہ تو ہم تو خود، میرا تو شوہر چلا گیا، ایک انسان نے اپنی جان دے دی، تو ان کو اگر کسی کے ذہن میں بھی ہے کہ انہوں نے آ کے مجھ سے مطالبہ کرنا ہے، تو انہیں سوچنا چاہیے کس سے مطالبہ کر رہے ہیں. جو شخص خود اپنی جان سے چلا گیا، ایک انسان کا دھوکہ پکڑنے کے بعد، اس کا فراڈ پکڑنے کے بعد، تو آپ لوگ جس کے بھی پیسے ہیں وہ کیوں نہیں جاتا پولیس کے پاس، اور کیوں نہیں جا کے عاطف زمان کے خلاف جا کے ایف آئی آر کٹواتا ہے یا کیس کرواتا ہے؟ باہر نکلی، ہمت کیجیے. اچھا ذرا، اب تھوڑا سا میں مرید کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کوئی ایسی بات جو مرید کی آپ کو بہت زیادہ یاد آتی ہو،
کوئی ایسی حرکت جو مرید کی آپ کو وہ تنگ کرتے ہوں، جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جو بہت زیادہ ستاتی ہو، جو بات کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ ہر لمحہ ہی میں مرید کو یاد کرتی ہوں. میرے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مرید نہیں نکلتا. سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے لیٹتے ہر وقت مرید، اور صرف مرید ہوتا ہے. سوتے ہوئے بھی مجھے خواب میں مرید ہوتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی میں اس امید کے ساتھ سوتی ہوں کہ مجھے مرید خواب میں نظر آئے. جو باتیں اس کی یاد آتی ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو مجھے یاد نہیں آتی. مجھے گھر کا ایک ایک کونا، ایک ایک دیوار، ایک ایک چیز، ایک ایک کرسی، ایک ایک چیز مجھے مرید کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ میں نے اور مرید نے بہت پیار سے گھر بنایا تھا. کوئی بھی انسان اپنا گھر بہت پیار سے بناتا ہے، اس کے جذبات جڑے ہوتے ہیں. آخری بات اگر کچھ آپ کو یاد ہو، لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا بات کی تھی آپ سے، کچھ اگر شیئر کریں. آخری بات تو میری ان سے 9 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. صبح میں نے ان کے لیے، ان کو صبح اٹھاتی تھی میں، ان کو ناشتہ بنا کے دیتی تھی. پھر وہ اپنی نیوز کے لیے جاتے تھے، 12 کے بلیٹن کے لیے ان کو انہوں ہوتا تھا. اس کے بعد میں آفس جاتی تھی. تو وہ بہت پریشان تھے. میں نے کہا کہ کیا ہوا، کیا اپڈیٹ ہے؟ کہتے ہیں یار یہ میں نے اتنا جھوٹا اور اتنا ایسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنے عاطف کے جھوٹ کھلتے آ رہے ہیں. ہم لوگ پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتا، ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے. یہ انسان تو جو اپنے آپ کو دکھاتا تو یہ تو کچھ اور ہی نکلا ہے. بہت پریشان تھے. صبح یہ بات ہوئی ہے، اور آخری یہ آخری ان سے میری ملاقات تھی جس میں بات ہوئی ہے، اور جو آخری میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے وہ اس واقعے سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. 8:04 پہ جب انہوں نے مجھے کال کیا تھا اور کہا تھا کہ میں زارا، عاطف نے مجھے فون کیا ہے، میں عمر ریحان، ہم لوگ ساتھ میں ہیں، ڈھابے پہ بیٹھے چائے پی رہے، تو عاطف نے بلایا ہے پیسے دینے کے لیے، تو میں وہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. میرا سب دل چاہ رہا تھا کہ میں مریض سے اور بات کروں، لیکن میں نے سوچا یہ گھر آئے گا، چلو ہم بات کریں گے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا تھا. یہ میری آخری بات تھی جو مریض سے ہوئی تھی. اچھا، آپ کا ایک بیٹا بھی ہے زیان. اس دن جب ساری دنیا نے دیکھا، جب ہم آئے جنا ہاسپٹل، تو وہ بچہ معصوم بیچارہ موبائل ہاتھ میں لے کے بار بار بابا بابا کو یاد کر رہا تھا. اب اس معصوم کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا وہ بھول سکا ہے اپنے بابا کو؟ یقیناً مشکل ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ حالانکہ بڑا چھوٹا ہے وہ، اور ابھی اکتوبر میں وہ 2 سال کا ہوگا، لیکن میرے بچے کی جو میموریز اپنے باپ کے ساتھ ہیں، وہ اپنے باپ کو بابا کہتا تھا. اور اتنا یاد کرتا ہے کہ میرا فون اٹھاتا ہے، اور اگر وہ پکچر مرید کی دیکھتا ہے تو کہتا ہے بابا، گلے سے لگاتا ہے فون کو اپنے بابا کی تصویر کو، پیار کرتا ہے اس کو. اگر میں اپنے ان لاس کو ویڈیو کال کرتی ہوں تو وہ میرے ہاتھ سے فون چھینتا ہے، وہ کہتا ہے بابا. اس کو ہوتا ہے میں نے شاید اس کے باپ کو کال ملائی ہے، کوئی کال آ رہی ہوتی ہے کال، تو وہ کہتا ہے بابا یوں کر کے کہ شاید اس کے بابا بات کریں گے. کوئی بھی طرف ہوتے تو دوسری طرف کسی اور کی آواز سنتا ہے تو وہ اکثر فون پہ یوں پھینکتا ہے اور کہتا ہے بائے بائے. اس کو ہوتا ہے میرا بابا نہیں ہے. ڈور بیل ہوتی ہے تو وہ بھاگ کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے بابا. آج بھی میرا بچہ اپنے بابا کی راہ تک رہا ہے کہ کہیں سے اس کا باپ آ جائے. ایک بہت مشکل سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. اس وقت میں جب وہ بچہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے زیان معصوم، تو اس کو آپ مطمئن کیسے کر پاتی ہیں؟ ابھی آپ یقین کریں کہ میں تو اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلیاں دیتی ہوں کہ مرید ہے اور مرید آ جائے گا، ابھی باہر ہے دوستوں میں، کسی کام سے، بلیٹن میں، ادھر ہے. ابھی بھی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں، مجھے پتہ ہے یہ تسلیاں جھوٹی ہیں، لیکن تسلیوں کے سہارے میں اپنے آپ کو جتنا سمجھا سکتی ہوں. تو میں اپنے بچے کو، شروع میں ایسا ہوا کہ میرے بچے نے کبھی مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. شروع میں اس نے دیکھا، لیکن اب وہ بہت کانشیس ہو گیا. جب میں روتی ہوں، میری جو مدر ہے انہوں نے مجھے ایک بار ڈانٹا. میرا بچہ پریشان ہو گیا کہ میرے آنسو سے نے کہا ممی ممی، وہ رونے لگ گیا میرا بچہ. تو میری ماما نے مجھے، میری مدر نے بولا کہ بیٹا تم اس معصوم بچے پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ پہلے ہی تمہارا بچہ کچھ کھا پی نہیں رہا صحیح سے، وہ جتنا بول پاتا ہے اتنا بولتا ہے، صحیح سے اپنے جذبات کو نہیں بتا پا رہا اپنے باپ کے لیے کیا ہے، وہ کمزور بھی ہو رہا ہے، اور تم روگی اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا. اب جب وہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں کہتی ہوں بیٹا بابا آ جائیں گے، بابا آ جائیں گے. کبھی میں کہتی ہوں بیٹا بابا کی پلاننگ سب لائف میں بہت پلاننگ کے ساتھ چلتے تھے نا، تو بابا کی پلاننگ تھی بابا اچھی جگہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہم بھی جائیں گے، پہلے بابا گئے، گھر بنائیں گے، پھر ہم جائیں گے. کبھی کچھ کہتی ہوں، کبھی کچھ کہتی ہوں، سمجھ نہیں آتا. بس اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے زبان میں دے دیتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو تسلی دے دو تو میں کہہ دیتی ہوں.
اچھا، چیئرمین نیب کو آپ کے چند دوستوں نے خط لکھا کہ وہ اس پر ایکشن لیں، انویسٹیگیشن کریں کہ پیسے کہاں سے آئے اور واپس کیسے آئیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پولیس کے آئی جی نے بھی نیب اور ایف آئی اے کو خط لکھے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیس چلائیں، پیسوں کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ کریں۔ تو آپ کسی سے مطالبہ کرنا چاہیں گی، وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، چیئرمین نیب سے؟ دیکھیے یہ بات مجھے ابھی نہیں پتا کہ کن لوگوں نے چیئرمین نیب کو خط لکھا ہے، لیکن جہاں تک ان کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات ہے، دیکھیے کہ اگر نیب اس بعد میں انویسٹیگیشن کرتی ہے ریکوری کے حوالے سے تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جہاں تک آپ نے اور لوگوں کا پوچھا ہے، اپنے سوال پوچھا، کیا تھا سوری، آئی جی کے حوالے سے آپ نے پوچھا؟ جی، آئی جی صاحب نے بھی خط لکھا تھا کہ نیب اس پر انویسٹیگیشن کرے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں میرے گے؟ خیال سے شاید اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ پولیس نے تو اپنے سر سے پیسوں والا معاملہ اتار کے نیب پہ ڈال دیا کہ یہ نیب معاملہ اس دیکھے۔ کی بھی وجوہات یہی لگتی ہیں کہ عاطف زمان کے پیچھے کوئی پاورفل ہاتھ ہے، کوئی طاقت ہے اس کے پیچھے، جو پولیس اپنے اوپر سے معاملہ ہٹا رہی ہے اور دیگر اداروں پر ڈال رہی ہے۔ تو ان دیگر اداروں سے آپ مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں؟ بالکل انویسٹیگیشن کریں، اور وہ تمام افراد جن کے خدشات ہیں یا جن کے بھی اس کیس کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں فردر کوئی بھی ہم آگے بڑھیں، تو چیئرمین نیب کو جا کے اپنا خط بھی لکھیں، اور جو ان کی شکایات ہیں، جو ایف آئی آر ہیں عاطف کے خلاف، وہ بھی درج کروائیں، کیونکہ جو اصل جو ایک فراڈ انسان تھا جو ہم نے دیکھا عاطف زمان، اس نے تو میرے شوہر کو ہی مار دیا۔ ہمارے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے وہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، جو خضر بھائی لوگوں کی فیملی کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جس کا بھی پیسہ ہے وہ جائے، جا کے ان کا تو پیسہ شاید واپس آ جائے، لیکن جو ہمارا نقصان ہے وہ ہمارا نقصان کوئی بھی ادارہ واپس نہیں لا سکتا۔ بہت شکریہ زارا، تھینک یو۔